السلام علیکم ناظرین، ہزارہ ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عیشا رانی۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس ود ادریس امان ایڈوکیٹ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بڑا بیٹا ہونا ایک رحمت بھی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ زحمت بھی بن جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بڑے بیٹے سے زیادہ توقعات باندھ دیتے ہیں اور بڑے بیٹے کی کبھی کبھی خواہش ادھوری بھی رہ جاتی ہیں، چاہے وہ سماجی ہو یا معاشی ہو۔ بڑے بیٹے پر زیادہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہم مزید بات کریں گے ادریس امان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں اپنا وقت دیا۔ جی تھینک یو جی، الحمدللہ۔ سر، ہزارہ میں ایک کلچر ہے، ویسے تو ہر ملک میں ایک کلچر ہے کہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس پر کمانے کا حق زیادہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر زیادہ بوجھ بن جاتا ہے، اور پردیش جیسے ممالک میں اس کو باہر بھیج دیتے ہیں اور باقی گھرانہ سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس رویے پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ زحمت کہہ رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، البتہ یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ جو بڑا بیٹا ہونا ہے ایک طرف سے بہت بڑا اعزاز بھی ہوتا ہے جی، کہ جب والدین ینگ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کا جب پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب بڑا ہوتا ہے، اگر بیٹی بھی ہو تب بھی اس پہ کافی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، اگر بیٹا ہو تب بھی اس پہ بہت زیادہ بوجھ، جب وہ پل پڑھ کے بڑا ہو کے جوان ہوتا ہے تو اسے زیادہ رسپانسبل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اس کا ایک تو والدین کے لیے وہ اپنا رائٹس اپنے جو ہے نا اپنے بھی لے رہا ہوتا ہے اور اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کے لیے ثواب بھی کما رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں نعمت سے کم نہیں ہے ایک بڑا بھائی، کیونکہ بڑا بھائی جو ہے نا اس کی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے، واپس بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے، گھر کا سودا سلب بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے، اپنے پیرنٹس کی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جب اپنے اس کا والد گھر میں موجود نہ ہو، کسی کام پہ ہو، ڈیوٹی پہ ہو، تو پیچھے وہ جتنی بھی محلے میں دعا کرنا، کسی جگہ پہ کسی ختم پہ جانا، کسی شادی میں شرکت کرنا، یہ تمام پارز اسے ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں والد کی طرف سے۔ تو ایک طرف سے تو ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اس کے لیے مشکلات تو ضرور کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اپنی لائف کو، اور بہت زیادہ اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے مذہبی تمام فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ دوسری بات اہم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے اتنا زیادہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ اپنے والد کی جگہ وہ کافی چیزیں اسے پتہ ہوتی ہیں، انسٹیڈ اپنے والد کی جگہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح کے لیے وہ جو ہے نا جی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ وہ بالکل چھوٹے بہن بھائیوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ کہ جس طرح ہمارے والد صاحب ہیں، اگر والد صاحب موجود نہ ہو تو بالکل اسی یعنی پدرانہ شفقت جو ہے نا آپ کو بڑے بھائی میں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ بڑی بہن میں مدرانہ وہ جو ہے نا شفقت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور تمام جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام بڑے بھائیوں سے، بڑی بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ بڑے ہیں، کیونکہ آپ نے والد اور والدہ کی طرح ان کی جگہ لینی ہوتی ہے، وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ بڑا ثواب کما رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہے بڑا بھائی۔ سر، اکثر کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فیملی کا سربراہ چل بستا ہے تو ساری ذمہ داری بڑے بیٹے پہ آ جاتی ہے، لیکن جو اس کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا حق مانتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آئیڈیل، صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کچھ جگہوں میں تو دیکھا گیا جی بڑے بھائی بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہے تھے، زیادہ جگہوں میں دیکھا گیا، بالکل یہی بات۔ کسی جگہ پہ کچھ تھوڑا بہت ظاہر ہے ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ خامیاں بھی ہیں، خوبیاں زیادہ ہیں، خامیاں کم ہیں، لیکن خامیاں بھی ہیں۔ تو جائیدادوں کی جو بانٹ، بندر بانٹ جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے مائنس میں جب بندر بانٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں جو تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہماری شریعت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈیفائن کر دیا ہے، قرآن و حدیث میں کلیئر کٹ ہے، لا آف انہیریٹنس جو ہے وہ ہمارا موجود ہے، تو اس کے مطابق جو ہے شرعی حصے ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی گڑبڑ کر نہیں سکتا، اگر وہ کرے گا تو جیل جائے گا، باقاعدہ فوجداری اس میں پرچہ ہوگا۔ تو بہرحال بڑے بھائی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جی کہ وہ انہیں چھوٹے بہن بھائیوں کو بٹھا کے اچھے طریقے سے جو شرعی طریقہ ہے ہمارا اس کے مطابق، ایسے کے مطابق جائیدادیں انہیں تقسیم کر کے دے دیں۔ تو بعض جگہوں پہ نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہے ایسا، لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے ایسا، بڑا بھائی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے پہ جو ہے نا سوسائٹی ہماری بھی جو ہے نا بڑے پہ ذمہ داریاں ڈالتی ہیں، اور بڑے کو باؤنڈ بھی کیا جاتا ہے، اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ بڑے تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا، آپ بڑے تھے، آپ کو بٹھا کے باتوں کو کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوسائٹی اس پہ امپوز کر رہی ہوتی ہے، یہی بات ہے۔ تو اسے میں سمجھتا ہوں جی جو سوسائٹی اس کو دیکھ رہی ہے جس نظر میں، اس پہ اس بڑے بھائی کو یا بڑی بہن کو ضرور پورا اترنا چاہیے، یہی اسی کی بقا ہے، یہی خوبصورتی ہے۔ جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، تو انہیں دیکھنا، ان کی کوتاہیاں بھی جو ہم معاف کر دیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں چھوٹے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹوں کو تجربہ نہیں ہو رہا ہوتا، چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں، انہوں نے کافی ناز نخرے اٹھائے ہوتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کے بھی، والدین کے بھی، تو اس لیے چھوٹوں کو میرے خیال میں معاف کرنا چاہیے۔ سر، اس میں یہ بھی
بتا دیں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے کتنے حقوق ہوتے ہیں اور کتنے ہی فرائض ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھرانے کے لیے سر انجام دے؟ دیکھیں جب فرائض تو اس کے یہ ہیں وہ احسن طریقے سے نبھا رہا ہوتا ہے، یہ جہاں پہ نہیں بھی نبھا رہا ہو تو میری گزارش ہے کہ آپ نبھانے کی کوشش کریں. تو وہ دوسری بات یہ کہ چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی، وہ یہ کہ آپ اپنے بڑے بھائی یا بڑی بہن کا احترام اتنا زیادہ کریں جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کا کر رہے ہیں. بالکل. تو جب آپ احترام کریں گے تو پھر بڑا بھائی انجوائے بھی کرتا ہے نا، وہ جس طرح اولاد جس طرح اپنی اولاد کی طرف سے عزت مل رہی ہے اسی طرح اولاد کی طرح چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے مل رہی ہے، تو بہت زیادہ پھر لمبا چوڑا ہو رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، لائف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو یہی ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے کہ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں میں شفقت کریں. ہمارا مذہب تو ترغیب یہی دیتا ہے، ہمارے مذہب کی تو تعلیمات یہی ہیں کہ چھوٹوں میں رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. تو میں سمجھتا ہوں جی بڑا جو ہے بڑا ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. وہی سر، بڑا بیٹا ہونا کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر اکثر جو فیملی والے ہوتے ہیں اسے زیادہ توقعات کیوں باندھ لیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں وہ توقعات باندھنی پڑتی ہیں کیونکہ نیچرلی وہ ظاہر ہے وہ بڑا ہے، اسے چیزوں کا زیادہ پتہ ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے مال متا بھی زیادہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو. چھوٹے بہن بھائی اسے گاڑی مانتے ہیں، اسے سرپرست مانتے ہیں اپنا، تو ظاہر ہے پھر مال و متا بھی شاید اس کے قبضے میں زیادہ ہو، تو اس وجہ سے اسے بڑا مانا جاتا ہے. وہ صحیح معنوں میں درست ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک تقاضا ہے کیونکہ ہمارے بہت ہی خوبصورت فیملی سسٹم ہے. جتنا بھی دین اسلام نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں تو پوری دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو اسلامی ملکوں میں بہت ہی اچھے فیملی سسٹم ہمارے چل رہے ہیں. تو اس کی نسبت اگر آپ یورپ کو دیکھیں، مغربی ممالک کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں یا چائنا فرانس وغیرہ کو دیکھیں تو اس میں فیملی سسٹم نہیں ہے. وہ یقین جانے وہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے پہلے اکیلے رہنا تھا ان کا، تو وہ جو ہے نا ان کے لیے اب گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. تو وہ ہمیں دیکھ کے بڑا رش کر رہے ہوتے ہیں جی کہ یار یہ مسلمانوں کا کتنا خوبصورت انداز ہے. تو بہرحال ہم بہت ہی خوبصورت انداز میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بڑا اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے. اس میں بڑا ہونا بہت بڑا اعزاز کی بات ہے اور بڑے پہ ایک طرف ذمہ داریاں ضرور ہیں، دوسری طرف جو ہے نا اس کی عزت احترام بھی بہت زیادہ ہے، اپنی لائف کو بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کی اکثر جو خواہشات کو قربان کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ معاشرتی ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں پہ زیادتی ہو صحیح معنوں میں قوانین کے حوالے سے یا کوئی اس کا حق مارا جائے کاٹا جائے وہ تو چلے زیادتی ہو. برعکس جو چیزیں امپوز کی جا رہی ہیں دائیے جسے ہم ان کو میں کہتے ہیں نا، دائیے کے تحت جسے ہم کہتے ہیں جی کسی کو اپنا سمجھ کے بڑا سمجھ کے اس پہ ذمہ داریاں ڈال دینا، تو یہ خوبصورتی ہے، اس میں کوئی بوجھ والی بات نہیں ہے چونکہ یہ مذہبی فرائض ہیں. اور دوسرا یہ کہ بڑا ہونے کے ناطے ایک طرف مصیبتیں تھوڑی سی ضرور آئیں گی، دوسری طرف آپ کو پروٹوکول بھی تو ملے گا نا، چھوٹوں سے عزت ملے گی، آپ کو سوسائٹی میں عزت ملے گی، آپ کا نام ہوگا، آپ کو اللہ کے ہاں آپ کو جو ہے نا اجر و ثواب ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں جی بہت ہی خوبصورت ایک رشتہ ہے بڑا بھائی یا بڑی بہن. تو اسے ہمیں اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے اور ہم چھوٹوں کو بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور بڑوں کو بھی جو ہے نا چھوٹوں کے پیش رفت کرنی چاہیے، تبھی ہماری سوسائٹی میں خوبصورتی انشاءاللہ مزید بڑھ سکے. ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھی بات پتہ ہے، لیکن سر گھرانے میں آپ کا کون سا نمبر ہے؟ آپ چھوٹے بیٹے ہیں کہ بڑے بیٹے ہیں؟ میں خیر بہنوں کو میں ایک ہی بھائی ہوں اکیلا، تو البتہ میں بڑا ہوں. مجھ سے بڑی ایک باجی ہیں تو وہ جو ہے نا جی وہ زیادہ بڑی ہیں، لیکن ظاہر بیٹیاں تو پرائے گھروں کی ہوتی ہیں، تو البتہ میں بڑا ہوں، مجھ پہ ساری ذمہ داریاں بوجھ ہیں اور میں پروٹوکول بھی اچھا ماشاءاللہ ریسیو کر رہا ہوں. اپنی بہنوں کی طرف سے بہت ہی مجھے عزت مل رہی ہوتی ہے. تو وہ میری چھوٹی بہنیں جو ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں، تو انہیں پال پوس کے ماشاءاللہ اچھی تعلیم دلائی اللہ کے فضل سے، تو بڑا ہی خوبصورت انداز میں انجوائے کر رہا ہوں. اس لیے جو ہے بڑا ہونا جو ہے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. جی سر، بہت بہت شکریہ سر. آپ نے ایک بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس پر کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں اور اکثر گھرانوں میں جو بڑے بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ بھی ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اتنا کام کریں، چھوٹوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، ہمیں اتنی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. لیکن اس پروگرام میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بڑے بیٹے کی ذمہ داریاں کیسے بانٹ دی جائیں، کیسے اس کو عزت دی جائے کہ وہ بھی اچھے سے انجوائے کر کے آپ کی ہر بات مانے. انشاءاللہ کسی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.